وعلیکم. وعلیکم السلام. ہاں آصف بھائی بات کر رہے ہیں کیا؟ جی اچھا میں طلحہ بات کر رہا ہوں. آصف بھائی طلحہ سر جی طلحہ جی نام سنا جیسا دکھ رہا ہے گروپ. اچھا. ہاں آصف بھائی مجھے اصل میں آپ سے جانکاری لینی تھی کہ مجھے اہل حدیثوں کے کچھ ایسے عمل چاہیے جس پہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں اور قرآن و حدیث سے ہمارا فلاں عمل ثابت ہے، لیکن وہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو. مطلب جس کا وہ دعویٰ تو کرتے ہیں ہمارا یہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن وہ ثابت نہ ہو. آپ جو ہے بات کرنے سے قبل بات کرنے سے قبل یہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے ہاں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر جو جماعت اہل حدیث کے نام نہاد اہل حدیث کے بعض جہلا جو ہے کام کر رہے ہیں اپنے آپ طالب علم کہتے ہوئے، کہہ تو رہے ہیں کہ ہم طالب علم ہیں، مگر ایسا بہت کراتے ہیں جیسے کہ مقام اشتہاد پر فائز ہوں. تو یہ جو کام کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ کم علمی کے باعث جو ہے دیوبندیوں کو بریلیوں کو فون کرتے ہیں، ان سے جو ہے یہ فروعی مسائل پر، کبھی عقائد پر، اصول پر، کبھی فروع پر بات کرتے ہیں. لا علمی کی بنا پر کئی دفعہ دھوکہ بھی کھاتے ہیں اور ان کے اکابرین کو لان تان کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ساری جو ہے خاص غلطیاں یہ لوگ کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے پہلے آپ سے سوال کیا ہے، اس کے بعد میں پھر آپ سوال کریں، انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں اس بات کا. لیکن میں نے جو سوال کیا ہے پہلے اس کا جواب دیجیے گا. میں اہل حدیث کی ہوں نا، تو میں اس بارے میں کیا بتاؤں آپ کو؟ میں تو اہل حدیث ہوں. آپ پہلے ایک منٹ رکے ذرا ہولڈ کیجیے. جی فرمائیں. ہاں تو میں یہی پوچھ رہا تھا آپ سے، آپ نے میری آڈیوز وغیرہ سن کر شاید اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ دیوبندیوں کی اور بریلیوں کو تفریح کرتا ہے، یہ کیسے اہل حدیث ہوگا. نہیں میں نے خیر آڈیو آج تک سنی ہی نہیں آپ کی، تو نہ پھر آپ کسی نے کے مجھے ساتھ میں کال سنا کیسے ہے. کیا؟ بھائی مجھے پتہ لگا تھا کہ یہ آصف بھائی ہیں، حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، تو ہاں آپ سے کسی بات نے کر لی میں بتایا نے. ہوگا، کسی نے آپ کو بتایا؟ عبد الرحمان نے بتایا، فاہد عادل نے بتایا، مگر ہاں وہ یہ سب بتایا نا چھوڑیں. یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں یہ کوئی اصول نہیں ہوتا ہے. پہلے میں نے جو سوال کیا آپ اس کا جواب دیں، اس میں کے نے بعد بتا میں دیا پھر نا، آپ نے جو آپ کا سوال کیا ہے اس کا سوال جواب یہیں دوں. آپ کا سوال ختم ہو جاتا ہے جب کہہ دیا اہل حدیث ہوں. کیا؟ آپ کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے جب میں کہہ دیا میں نہیں کہ اہل حدیث ہوں. نہیں آپ جب اہل حدیث ہیں جی تو ماشاءاللہ یہ بھی آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اہل حدیثوں کا کوئی بھی عمل جس پہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو ایسا کوئی بھی عمل جو ہے الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، جس پر وہ دعویٰ کرتے ہیں آلریڈی. ہاں سمجھ آ رہی بات؟ مطلب جس پر ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ بھئی ہمارا یہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہاں تو ایسا کوئی بھی دعویٰ الحمدللہ اہل حدیث کا ایسا نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، بلکہ ایسا دعویٰ الحمدللہ ثابت ہی ہوتا ہے. یہ تو بات نہیں مانتے ہیں نا آپ؟ اس میں تھوڑی سی اس میں تفصیل میں چاہوں گا آپ سے کہ قرآن حدیث کے تمام جو بھی مسائل ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جو بھی ہیں جتنے مسائل ہیں، تمام چیزوں کے چاہے وہ اس کے جزویات بھی کیوں نہ ہوں، وہ بھی آپ صراحت سے پیش کر دیں گے قرآن حدیث سے؟ یعنی ہر مسئلے پر صراحت پیش کریں گے آپ، یا یہ کہ اس بارے میں آپ جو ہے سلف کے اقوال کی طرف بھی رجوع کریں گے؟ ہمارا جو اصول ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. مثلاً جیسے نماز کے اندر جو ہے جماعت سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز دوران نماز جماعت کی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں تیسری رکعت میں ہوا خارج ہو جائے یا دوسری رکعت میں ہوا خارج ہو جائے تو ہم نماز توڑ دیتے ہیں، توڑ کر کے ہم وضو کرنے چلے جائیں گے. جب ہم دوبارہ آئیں گے تو امام کو چوتھی رکعت میں یا تشہد میں پاتے ہیں تو ہم امام کے ساتھ میں مل جائیں. مل جانے کے بعد ہم بنا کریں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہے، اہل حدیثوں کا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو بنا اصول کے کوئی بھی بات سمجھیں گے نا اب تو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اسی لیے ہر بات کو جاننے کے لیے اس کے اصول جاننے ضروری ہوتے ہیں. اصول کیا ہیں؟ اصول کے مطابق اگر وہ بات کرتا ہے بندہ ٹھیک ہے، اور اگر غیر اصول سے ہٹ کر کے بات کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک سمجھ آ رہی بات؟ تو ہمارے اصول میں یہ بات بھی شامل ہے، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن ایک منٹ ذرا تھوڑا رکیے گا ذرا.
کہاں مصروف ہے آصف بھائی؟ ہیلو ہاں جی کہیے. تھوڑا سا معذرت چاہوں گا آپ کا فون بیچ میں. ہاں جی. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی بات بنا اصول سے اگر ہم سمجھیں گے نا تو شاید بات کو سمجھ نہیں پائیں گے. اسی لیے کسی بھی بات کو سمجھنا ہے، کسی بھی شخص کو جاننا ہے تو اس کے جو اصول ہیں نا اس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. ہمارے یعنی منہج اہل حدیث میں جو اصول بنائے گئے ہیں ان اصولوں میں یہ بات بھی الحمدللہ شامل ہے کہ اتباع القرآن و سنت علی فہم السلف. ہم قرآن و حدیث کی اتباع کرتے ہیں اسلاف کے فہم پر. اب جب یہ ہمارا اصول ہی بنیادی ہے، یعنی ہم بنا اسلاف کے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، تو اگر کوئی شخص کہنے لگے بھائی فلاں مسئلہ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے دکھا دو، فلاں مسئلہ دکھا دو، بھائی ہمارا اصول ہی کیا ہے وہ تو دیکھو. ہمارا اصول ہی یہ ہے کہ ہم اسلاف کے بغیر قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے، یعنی اپنی عقلوں سے قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے. ہم ہر مسئلے میں اب اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی کیا ہے اسلاف کو تو ہم پکڑتے ہیں آصف بھائی، ٹھیک ہے. اب اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں جو بعد والے اسلاف ہیں یعنی متاخرین جو ہیں ایسا تو نہیں وہ متقدمین کے خلاف ہوں، یعنی شروع والے جو اسلاف ہیں جیسے صحابہ ہیں، تابعین ہیں. ایک اصول ہے، مطلب اسلاف میں پہلے صحابہ آئیں گے، صحابہ کے بعد میں تابعین، تبع تابعین، اس طرح سے درجہ بدرجہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہماری یہ بات، ہمارا دعویٰ ہی یہ بات، ہمارے دعوے میں ہی یہ بات شامل ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو اسلاف کے فہم پر ہی سمجھتے ہیں. اب آپ بولیں. صحیح بات ہے. تو اس میں مطلب کسی کا اختلاف ہی ہے نہیں نا کس سلسلے میں؟ تو سبھی اچھا اس بات پر جو اصول آپ نے جو ہے بتایا کہ قرآن و حدیث کو فہم سلف سے سمجھنا ہے، کس نے اختلاف کیا اس سے؟ اس بات کو کس نے، اس اصول کا کس نے رد کیا؟ متفقہ طور پر الحمدللہ. کون دیوبندی، کون سا بریلوی ہے جو اس اصول کو رد کرتا ہے؟ کسی مستند عالم دین کی تحریر بتائیں یا کسی مستند عالم دین کا جو ہے کوئی فتویٰ یا قول ایسا پیش کریں جس نے کہا ہو کہ قرآن و حدیث کو فہم سلف سے نہیں سمجھنا ہے. جی 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 ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے یہ آپ کی کہ بھائی دیوبندیوں میں یا بریلویوں میں ایسا کون سا شخص ہے جو اس اصول کو رد کرتا ہے یا اس اصول کو مانتا نہیں ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. ایک ہوتا ہے، دیکھیں، ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنا اور ایک ہوتا ہے اس دعوے کے مطابق عمل کرنا. سمجھ آ رہی بات دونوں میں فرق ہے. میں دعویٰ کر دوں کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں. بریلوی حضرات آج دعویٰ کرتے نا کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن کیا وہ حقیقت میں عاشق رسول ہیں؟ آج شیعہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق علی ہیں، کیا وہ حقیقت میں عاشق علی؟ میں بات سن لیں آصف بھائی. اور خارجیوں کو اور اس طرح کے جو ہے کیا کہتے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، قادیانیوں کو جو ہے آپ دور رکھیں. نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں بھائی، میں بریلوی کی مثال بھی دے رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر آپ کو شیعہ کو نہیں ماننا ہے تو آپ بریلوی کی مثال لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بس بریلویوں دیوبندیوں کے بیچ ہی بات کریں. جی جی جی، یہ قرآن و حدیث سے تمسک اختیار کیے ہوئے ہیں. ہاں میں اب کیا کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دعویٰ ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنا کہ بھائی میں فلاں کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے دعوے کے مطابق خود کا عمل دکھانا کہ بھئی ہم ہمارا عمل بھی یہی ہے. میں آپ 2 منٹ کے لیے ذرا فون تھوڑا سا ہولڈ کر سکتا ہوں یا کٹ کر کے دوبارہ لگاتا ہوں 2 منٹ کے لیے. چلیے دوبارہ کیجیے انشاءاللہ، پھر میں انتظار کرتا ہوں آپ کا. جی جی. وعلیکم السلام. جی جی آصف بھائی اس وقت فری ہیں آپ؟ ابھی تو میں نے کہا نا میں جاب پہ رہتا ہوں اس وقت، تو بارش بھی تو زیادہ تفصیلی بات تو نہیں ہو پائے گی، مطلب تفصیلی کا مختصر بھی بات نہیں ہو پائے گی. اچھا ابھی چونکہ میں بزی رہتا ہوں اس وقت. تو ویسے آپ فری رہتے ہیں؟ ویسے بات کا فری کس وقت رہتے ہیں آپ؟ رات میں فری رہتا ہوں. رات میں کس وجہ سے؟ 10 بجے کے بعد میں؟ تو 10 بجے کے بعد میں کال لگاؤں آپ کو؟ میں کال کروں گا، آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. میں نے شاید آپ کا سنا ہے، یہ مطلب طلحہ سلفی کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں نا؟ جی جی جی. تو میں نے دیکھا کچھ آڈیو، کچھ وائس مناظر آپ کے جو بندیوں سے بڑے شاید مطلب سب سے کرتے ہیں الحمدللہ. اس وقت تو شیعہ سے چل رہی ہے ہماری. اچھا ٹھیک ہے. تو مناظرے تو کرتے رہیے گا، مگر یہ جو جوہلا جو کام کر رہے ہیں اس بارے میں آپ نے ابھی تو کچھ بتایا نہیں. یہ اس بارے میں تو خاص یہ نہیں ہے کہ
مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے تو ہیں کالر فیل میں تضاد ہے، یہی کہنا چاہیں گے آپ کی باتوں کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ دیوبندی کہتے تو ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو فہم صورت سے سمجھتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے مگر عمل اس کے خلاف ہے، یہی کہنا چاہیں گے نا؟ جی میں یہی کہہ رہا تھا. ہاں میں سمجھ میں آ گیا آپ کی باتیں. تو بہرحال ان کی باتیں انشاءاللہ بعد میں کریں گے ہم، وہ تفصیلی گفتگو ہے وہ. اگر یہ جو جوہلا جو کام کر رہے ہیں اور جو اکابر جو ان کی کتابوں کو سامنے رکھ کر فضائل اعمال اور اس طرح کی کتابوں کو سامنے رکھ کر رکھا ہے رشید پر اور صبری خانی پر جو رد کرتے ہیں، تو اس بارے میں جو ہے کہیں گے نا؟ دیکھیں آصف بھائی، میں اتنا جانتا ہوں کہ جو ہمارے مطلب اہل حدیث بھائی جو فون وغیرہ پہ بات کرتے ہیں لوگوں سے یا اہل علم حضرات سے، علماء سے، علماء تو علماء ہی ہوتے ہیں، وہ چاہے بریلویوں کے ہوں یا دیوبندیوں کے ہوں یا اہل حدیث کے ہوں. وہ ایک الگ چیز ہے کہ علماء حق اور علماء سو دو قسمیں ہوتی ہیں. لیکن خیر میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں تو دیکھیں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو دعوت دین کا کام کرے یا دین کا کام کرے، چھوٹا سا بھی کام کرے اور اس سے غلطیاں نہیں ہو سکتی ہوں. یہاں تک کہ بڑے بڑے ائمہ محدثین سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. تو اب ہم سمجھدار ہیں، ہم اگر اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے، ہمیں اگر لگتا ہے کہ کسی بھائی نے کوئی غلطی کی ہے، ہمیں اس سے اصلاح کرنی چاہیے، اس کی ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ نے یہ بات جو کہی ہے وہ غلط کہی ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے فلاں حدیث کے یا قرآن کی آیت کے خلاف. اس طرح سے ہمیں اس کی اصلاح کر دینی چاہیے. اور اگر ہم اس پہ تنقید کریں گے تو سامنے والا بجائے اصلاح کرنے کے وہ سامنے والا آپ پر تنقید کرنے لگے گا، پھر الٹا ہو جائے گا سسٹم. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ان کی اصلاح کر دی جائے اگر کوئی غلطی نظر آئے تو. ہاں تو اب یہ ہے کہ اب اصلاح کرتے ہیں تو بات تو نہیں آتے اور اپنی جو ہے باتوں سے رجوع نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور بلی کو انی والو آیا والا جو ہے جیسے کہ مقام اتحاد پر قائد ہیں تو گویا کہ استدلال بھی کرتے ہیں قرآن جو آیات سے اور احادیث سے، استدلال بھی کرتے ہیں کہ کیوں نہیں عربی آتا ہے اور جو بنیادی علوم ہیں وہ اس سے بھی وہ نابلد ہوتے ہیں. اور آپ نے کہا ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے، غلطیاں ہوتی ہیں جو ہے غلطیوں پر ان کو متنبع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، بلکہ ان کی تنقید نہیں کرنا چاہیے، ان پر جو ہے مطلب ان کو تسلیم نہیں کرے ان کی. تو جب یہ ایک طالب علم ہو کر کے ان کی تنقید نہیں کی جائے گی تو جب علماء دیوبند پر وہ جو ہے اس طرح کا رد کرتے ہیں تو یہ مناسب ہے. ان کی جو تسلیم کرتے ہیں احمد رضا کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، کالا حضرت وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، تو یہ تو اسلوب نہیں ہے نا طرف کا دعوت و تبلیغ کے میدان میں. اب دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری کسی بھائی سے مثال کے طور پر مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آصف بھائی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں طلحہ کو فون لگاؤں اور ان کو سمجھاؤں کہ بھائی آپ کی یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی میری ایک غلطی. ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں کا آپ نے نام ذکر کیا ہے نا، جیسے علماء دیوبند ہیں یا بریلوی ہیں، علماء بریلوی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی ایسی کوئی غلطی نہیں ہے جس کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ ان کی بنیادی غلطیاں ہیں. یعنی ان لوگوں نے عقیدے ان کے کفریہ اور شرکیہ اور اس طرح کے عقائد ہیں. میں آپ کو یہاں روک رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی غلطیوں کو پکڑنے کے لیے علماء ہیں، اہل حدیث علماء ہیں اور کام کر رہے ہیں. عوام الناس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان پر ان کے علماء پر یا ان کی جو ہے کتابوں پر رد کر سکے، کیونکہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں، نہ ہی آپ اس کے مکلف ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اتنا علم ہے نہیں. تو میں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو کام علماء کا ہے وہ اگر طالب علم کریں گے تو جو ہے کہاں سے یہ معاملہ جو ہے درست کہلائے گا بتائیے. دیکھیں اپنی ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک کام ہوتا ہے. دنیاوی معاملات میں جو ہم دیکھ لیں گے ہر آدمی اپنے کام کو لے کر جو ہے مطلب فکر مند ہوتا ہے اور اس کام کے لیے وہ بنایا جاتا ہے، اسی طرف وہ جو ہے اس کو ایک رغبت ہوتی ہے اور اسی میں وہ ماہر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، انجینئر ہو گئے ہیں، ڈاکٹرس ہو گئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ شعبے ہوتے ہیں. علماء ہمارے اسلامی دنیاوی دینی علوم میں بھی اور دینی معاملات میں بھی یہ چیزیں ہیں. تو اس کو جاننے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے ایکسپرٹ ہیں ہمارے پاس. تو یہ کام ان کا ہے. عوام اس کو کیوں کر رہے ہیں؟ عوام کا کام کیا ہے؟ علماء کی صحبت میں رہیں اور علماء سے تمسک اختیار کریں، علم حاصل کریں. قرآن و حدیث کی ترویج و اشاعت اگر ان کو کرنا ہے، جذبہ ہے
اور واقعی میں خلوص اور الہیت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے علم حاصل کریں. اس بات کا تو نہ آپ انکار کر سکتے ہیں نہ میں انکار کر سکتا ہوں. جی جی جی. تو پہلے انہیں چاہیے کہ پہلے علم حاصل کریں, اس کے بعد پھر نہیں دیکھیں یہ کوئی نہیں, یہ تو آپ بالکل غیر ذمہ دارانہ بات کر رہے ہیں. آپ کہیے میں کوئی ذمہ دار ہوں, میں کوئی داروغہ ہوں ان پر میں کہوں گا؟ میں تو میری آپ سے بات ہو رہی ہے, میں آپ سے بات کہہ سکتا ہوں, ان لوگوں سے کیا کہوں گا؟ میں کوئی ان کا داروغہ تو ہوں نہیں کہ بھائی میں ان کی بات کہوں گا, آپ کی بات ان سے کہوں گا یا ان کی بات. البلاغ ہے تو آپ پہنچا دیں نا, آپ اس وائس کے ذریعے ایسے لوگوں تک بات پہنچائیں. میں نے یہ باتیں عبدالرشید مدنی صاحب ہیں, شیخ عبدالسلام سلفی صاحب ہیں جو مہاراشٹر کے امیر ہیں, یہ تمام لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہ جو ندیم علوی ہیں یا اور ان لوگوں سے آپ واقف بھی اچھی طرح سے, آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. ندیم علوی ہے, صابر انصاری ہے, اور دانش ہیں, عمران شیخ ہے, اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں. نیا ایک راجستھان سے ایک نیا بندہ پیدا ہو گیا ہے. اب آپ میری بھی بات سنیں گے آصف بھائی, یہ صرف اپنی ہی کہتے رہیں گے؟ جی بولیے. آپ نے اتنا ٹائم لے لیا, اب مجھ سے بھی آپ کچھ. جی جی بالکل, میں اسی مزاج کا میں بھی حامل ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات بھی رکھی جائے. گفتگو کر رہے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے بات کرنے میں کہ بھائی اپنی بھی بات کہی جائے, سامنے والے کی بھی سنی جائے. میں تو مخالفین سے بھی ایسے بات کرتا ہوں الحمدللہ. یہ تو آپ تو بتانا ماشاء اللہ آپ اہل حدیث ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن میں مخالفین سے بھی ایسے بات کرتا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ ان لوگوں کے جو جیسے علماء دیوبند ہیں یا یہ بریلوی ہیں یا جو بھی ہیں, ان کے جو بھی عقائد ہیں تو اس پر الحمدللہ ہمارے علماء نے کام کیا ہے اور اس پر مسلسل ان لوگوں نے رد بھی کیا ہے, ان کا تعاقب بھی کیا ہے کتابوں میں, ٹھیک ہے, اور علماء کر رہے ہیں. تو میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے, یہ جتنے لوگوں کے بھی نام ابھی تک آپ نے ذکر کیے نا, مطلب علماء کو چھوڑ کر کے ان لوگوں کے جو لوگ فون پر بات کرتے ہیں, ان لوگوں کے جتنے بھی نام ذکر کیے ہیں اور جن کے ذکر نہ بھی کیے ہیں, ان سب میں سے کسی ایسے شخص کو مجھے لائیے سامنے میرے, یا بتائیے مجھے کہ اس شخص نے یہ بات کہی اور فلاں شخص پر رد کیا, یعنی دیوبندی یا بریلوی پر, اور کسی نے بھی علماء اہل حدیث نے اس بات پر ان کا رد نہیں کیا ہے, تعاقب نہیں کیا. یہ ان کا اپنا خود کا یہ اعتراض تھا ان پر, دیوبندیوں پر یا بریلویوں پر. پیش کریے تاکہ مجھے لگے کہ بھئی آصف بھائی بالکل وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں علماء نے نہیں کی ہیں ہمارے, یہ وہ باتیں کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ علماء سے ہی لے کر کے کوئی بات کر رہا ہے تو اس میں تو کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے, اور اگر وہ ذاتی طور پر کوئی تنقید یا کوئی ایسا تبصرہ کر رہا ہے تو پھر تو غلط ہے. تو آپ مجھے ان میں سے کسی ایسے شخص کے بارے میں بتائیے جو